میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو۔ عزیزو، ہم نے مہروں کا سلسلہ کلام مقدس میں سے مکاشفہ کی تعامل سے سیکھنا شروع کیا ہوا ہے۔ آج اس کی چھٹی مہر ہے اور چھٹی مہر کے بعد تھوڑا سا کوئی وقفہ ہے، اور اس وقفے کے دوران جو کچھ کلام مقدس میں وقوع پذیر ہوا، جو کچھ بھی کلام مقدس میں لکھا ہے اس کو بھی ہم سیکھیں گے، اور اس وقفہ کے بعد جو ہے ساتویں مہر کھلے گی۔ تو اس درمیانی چھٹی اور ساتویں مہر کے درمیانی حصہ کو بھی ہم جانیں گے کہ کلام مقدس میں ہماری نصیحت کے لیے کیا کچھ لکھا ہے، لیکن آج ہم صرف چھٹی مہر پر ہی غور کریں گے۔ خدا کی بندہ نے کلام مقدس میں آپ کے لیے پڑھا ہے کہ جب اس نے کون ہے، جو ہے یہ برہ ہے۔ برہ کون ہے؟ خداوند یسوع ہے۔ جب خداوند یسوع نے چھٹی مہر کھولی، اس سے پہلے انہوں نے 5 مہریں کھولی، اب یسوع چھٹویں مہر برہ جو ہے وہ چھٹویں مہر کھولتا ہے، اور جب چھٹی مہر کھلی تو بھونچال آیا، زلزلہ آیا۔ میرے عزیزو، ہماری زندگی میں بہت سارے زلزلے آئے ہیں، بہت سارا نقصان ہوا ہے، ہوتا ہے، اور یہ جو زلزلہ ہے یہ ایک منفرد قسم کا زلزلہ ہے۔ یہ بھونچال ایک منفرد قسم کا بھونچال ہے، اور یہ ان سب زلزلوں سے، بھونچالوں سے بڑا بھونچال ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے پھر ایک بڑا بھونچال آیا۔ میرے عزیزو، جب موسیٰ کوہ سینا پر گیا تو خداوند کی آواز سے پہاڑ لرزا، پہاڑ کانپا اور زلزلہ آیا۔ پھر ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب ایلیا ہورب کے پہاڑ پر تھا تو اس وقت بھی ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، زمین تھرتھرائی، کانپی، اور جب میرے اور آپ کے خداوند یسوع نے صلیب پر تمام کا نعرہ لگایا تو اس وقت بہت بڑا زلزلہ آیا، زمین کانپی، تھرتھرائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع آسمان پر صعود فرمائے اس وقت پھر زلزلہ آیا، اور یہ زلزلہ جب یسوع نے ہماری جانوں کا کفارہ دیا، ہماری نجات ہوئی، کفارہ خدا کے حضور قبول ہوا، تو میرے عزیزو زمین نے خوشی منائی۔ یہ زلزلہ جو جب آیا تو زمین نے خوشی منائی کہ میرے اوپر سے جو لعنت تھی وہ دور ہو گئی۔ زمین اس لیے لرزی، اس لیے کانپی، اس لیے ڈری کہ جو مجھ پر لعنت تھی، جو گناہ کی آدم کی وجہ سے لعنت تھی، وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، یہ جو بھونچال تھا جو اس وقت آیا، یا یہ
کہ مصیبتیں جب یسوع پیدا ہوا اسی وقت سے مصیبتیں شروع ہو گئیں، اور آج تک مسیح کے نام لینے والے لوگوں پر مصیبتیں ہی مصیبتیں ڈھائی جاتی ہیں۔ ہم بے شک اپنے ملک میں اس وقت مذہبی لحاظ سے، عبادتوں کے لحاظ سے آزاد ہیں، لیکن ابلیس کے بندھن ابھی تک اسی طرح ہم پر موجود ہیں۔ جب یہ بھونچال آیا تو بہت بڑا نقصان ہوگا، اور یہ مصیبتوں کا شروع ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ سورج کمل کی مانند کالا ہو گیا۔ میرے عزیزو، 3 گھنٹے کے قریب یروشلم کے اندر تاریکی چھا گئی، اندھیرا چھا گیا۔ جب یسوع نے تمام کا نعرہ لگایا تو سورج تاریک ہو گیا۔ 3 بجے کا ٹائم تھا، اس وقت سے لے کر 3 گھنٹے کے قریب جو ہے وہ یروشلم کے اندر جہاں یسوع کو صلیب دیا گیا تھا اندھیرا چھایا رہا۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ پورا چاند وہ خون آلودہ ہو گیا۔ میرے عزیزو، جو عید فصح منائی جاتی ہے، جو بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ پورے چاند والے دن، سال کے بعد جب پورا چاند ہوتا تھا، وہ دن آتا تھا سال کے بعد تو چاند پورا ہوتا تھا، اس دن عید فصح منائی جاتی تھی۔ اس دن بنی اسرائیل کے لوگ ملک مصر سے نکل کر جہاں خداوند نے ان کو ملک موعود دکھایا تھا، موسیٰ کو وہاں لے کر جانے کے لیے نکلے۔ جو بات کہی تھی خداوند نے اس کی طرف کو نکلے، آزاد ہوئے۔ تو میرے عزیزو، جب یسوع بھی پکڑوائے گئے، صلیب دی گئی، فصح کیا گیا، اس دن بھی پورا چاند تھا، کیونکہ عید فصح والے دن یسوع صلیب دیے، پکڑوائے گئے۔ تو جب سورج طریق ہو گیا، پورا چاند سرخ ہو گیا، اندھیرا ہو گیا، اس پر بھی اس نے بھی اپنی روشنی دینی بند کر دی، تو وہ خون سا آلودہ ہو گیا، لال سرخ ہو گیا، اور جو جیسا خون کا رنگ ہے ویسا ہی اس کا رنگ بھی ہو گیا۔ میرے عزیزو، مصیبتوں کا شروع ہے، یہ نشان مصیبتوں کا شروع ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی قوتیں ہلائی گئیں، آسمان پر سے ستارے جو ہیں وہ زمین پر گر گئے میرے عزیزو، اور پہاڑ ٹیلے سب کودے۔ میرے عزیزو، جب ہم کلام مقدس میں یرمیہ کی کتاب میں 39 باب میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں خدا کے بندے پر کلام نازل ہوا، اور اس نے کہا بنی اسرائیل کو کہہ دے کہ جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرو گے تو میرے غضب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو خدا کا غضب کیا تھا کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، ستارے گر پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، اور پہاڑ جو ہیں وہ لرزش کھائیں گے، زمین کانپے گی، تھرتھراہٹ کرے گی، تھرتھرائے گی، وائبریشن آ جائے گی، اور
پھر جو ہے کوئک ارتھ سے ہر چیز گر جائے تو پھر خدا کا غضب ان پر اس طرح نازل ہوگا. تو اس غضب میں خاتمہ نہیں ہوا تھا، لیکن خداوند نے کہا کہ یہ لرزیں گے، بھونچال آئیں گے، لیکن خاتمے کی بات نہیں کی. تو اس میں، اس مہر میں جب پہاڑ کانپتے ہیں، زمین لرزتی ہے، ستارے گر جاتے ہیں، اور جس طرح بہت تیز آندھی سے انجیر کے درخت کے پھل گر جاتے ہیں. میرے عزیزو، یروشلم کے نزدیک زیتون کا پہاڑ ہے، اس کے اوپر زیتون کے درخت اور انجیر کے درخت لگے ہوئے تھے. اور جس طرح انجیر کے درخت کا پھل ہوا سے گر جاتے ہیں، اس طرح آسمان کے ستارے جو ہیں وہ بھی گر جائیں گے. تو میرے عزیزو، جس طرح یہ برق تمہار لپیٹنے سے لپٹ جاتا ہے، اسی طرح آسمان جو ہے لپیٹے جائیں گے. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ لوگ، فوجی سردار، بادشاہ، امیر، غریب اور غلام، آزاد، سب لوگ جتنے بھی اس وقت زندہ ہوں گے، وہ سب ان پہاڑوں کو کہیں گے. یہ بات جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ یرمیا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہی بات پھر اس چھٹی مہر میں دہرائی گئی ہے کہ لوگ پہاڑوں کو کہہ دیں گے کہ ہم پر گر پڑو، ہمیں چھپاؤ. پھر کلام مقدس میں لکھا ہے جب وہ پہاڑوں کو کہیں گے کہ ہمیں چھپا لو، تو پھر آگے لکھا ہے کہ کون ٹھہر سکتا ہے، کون خدا کے تخت کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ روز عظیم آ پہنچا ہے. جب یسوع کا روز عظیم، جب یسوع قہرمان ہو کر عدالت کرنے کے لیے آئے گا، تو اس وقت کون ٹھہر سکتا ہے؟ میرے عزیزو، اس وقت دو قسم کے لوگ نہیں ہوں گے، ایک قسم کے لوگ ہوں گے جو مسیح خداوند کے لہو سے دھل گئے ہیں، جن کا ایمان ہے، اور جو کثرت کی زندگی پانے والے لوگ ہوں گے، جو یسوع پر ایمان رکھ کر ہر مصیبت میں سے گزرے ہوں گے، وہ خدا کی بادشاہی میں ہوں گے. اور جو لوگ خداوند کے حکموں پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، شراب پینے والے ہوں گے، سگریٹ پینے والے ہوں گے، جادوگر ہوں گے، اور کتے ہوں گے، اور ان کی مانند جھوٹی باتیں گڑھنے والے ہوں گے، اور عیب جوئی کرنے والے لوگ ہوں گے، اور جو خدا کے حکموں پر عمل کرنے والے نہیں ہوں گے. وہ لوگ اس وقت کہیں گے اے پہاڑوں ہم پر گر پڑو، اور غاروں میں چھپیں گے، خدا کی نظر سے چھپیں گے، یسوع کی نظر سے چھپیں گے کہ ہمیں عذاب سے بچایا جائے. لیکن اس وقت کوئی بھی عذاب سے نہیں بچائے گا. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ روز عظیم خدا کے تخت کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ بدکار، عیاش اور نافرمان، خدا کے نافرمان لوگ جو آج خدا کا وقت نہیں جانتے پہچانتے،
खाते पीते वक्त नहीं पहचानते, वो लोग उस वक्त कहेंगे आए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो। जिस तरह उन 5 बारियों को कहा गया कि मैं हमारी तुम्हारे साथ कोई वाकफियत नहीं है। जिनकी वाकफियत थी वो जश्न में शामिल हो गई, दुल्हा के साथ चली गई, आगे से दरवाजा बंद हो गया। और जब वो आई तो उन्होंने कहा कि अब दरवाजा बंद हो गया, अफसोस कि हमारी तुम्हारे साथ कोई वाकफियत नहीं। इसी तरह वो लोग भी कहेंगे हमें कबूल कर, हम ईमान लाते हैं, लेकिन वक्त गुजर गया होगा, पहाड़ उनको छुपा ना सकेंगे। कोई चीज भी खुदावन के तख्त के आगे बदकारी करने वाला शख्स जो है वो खड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ वही लोग खड़े होंगे। मेरे अजीजों, मैं आज एक छोटी सी आपके सामने बात करता हूं। जादू टूने पढ़ने वाले लोग, जादू टूना कराने वाले लोग, वो क्यों नहीं खुदा की इबादत में, खुदा की मस्बा के नीचे आते? मसा के नीचे क्यों नहीं आते? इसलिए खुदा के मस्बा के आगे नहीं आ सकते, खुदा के मसा के नीचे नहीं आ सकते। उन्होंने गैर देवतों को कबूल किया होता है। जो लोग मसीह खुदावन के पैरोकार हैं, उसके हवारी, उसके एलची हैं, उसके कदमों पर कदम रखकर चलने वाले हैं, वो जहां भी हो, जिस वक्त भी हो, वो खुदा के हुजूर चाहे लेट जरूर होते हैं, लेकिन खुदा के हुजूर पहुंच जाते हैं और फिर खुदा की हमदो सुना करते हैं और उसके मुंह की बातें सुनते हैं, अपने होंठों की कुर्बानी गुजराते हैं। मेरे अजीजों, वक्त है कि हम ये देखना ना पाए कि हम पहाड़ों से कहने वाले ना बने कि हमें छुपा लो। वो तो थरथरा कर टूट जाएंगे, वो हमें नहीं छुपा सकते। आसमान लिपटा जाएगा, फट जाएगा, चांद रोशनी ना देगा, सूरज रोशनी ना देगा, हम टकरे मारते फिरेंगे, टटोलते फिरेंगे, कुछ नजर नहीं आएगा, कुछ बन नहीं पाएगा। आज वक्त है, कबूलियत का वक्त है। यीशु को कबूलें, उसी खुदावंद की हमदो सना करें, अपने घर में खुदा बाप का मस्बा बनाएं और छठी मोहर के मुताबिक यीशु के पास जाने वाले लोग बन जाएं और इंतजार करें, क्योंकि हमें छठी 5वीं मोहर में कह दिया है कि और जब तक तुम्हारे हम खिदमत भाइयों का जो है वो शुमार पूरा ना हो ले, उस वक्त तक इंतजार करो। हम इंतजार में हैं कि कब यीशु आ जाए और कब हमें लेने के लिए आ जाए। हम इंतजार में हैं। अपने दिलों को खोलें और आवाज को लब्बैक कह दें कि आए बाप, मैं तेरे हुजूर हाजिर हूँ, मुझे अपनी हजूरी में कबूल फरमा। तो फिर हम इन तमाम आफतों से, इन तमाम मुसीबतों से महफूज रह सकते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हमने पढ़ा है कि मुसीबतों का शुरू है और मोहरें खुल रही हैं अपने अपने वक्त पर, और जैसा ही अब पहचानना हमारा काम है कि अब कौन सी मोहर खुलने वाली है, कौन सी मोहर खुल गई है। वक्त हमें जो बाखरू है हमें बता रहा है। सो खुदावंद आपको इस लायक बनाए कि हम खुदावंद के साथ उसकी बादशाही में जाने वाले बने और इन पहाड़ों से मदद ना मांगे, पहाड़ों से ना कहें इन, ताकि वो हमें छुपाएं, बल्कि हम पाक रूही ममूरी से ममूर होकर खुदावंद के हाथों में छुपने वाले बन जाएं, खुदावंद के परों में छुपने वाले बन जाएं, ताकि हर मुसीबत से, हर परेशानी से जब हम महफूज होंगे तो फिर हमें कोई भी बला, कोई परेशानी छूना ना पाएगी। खुदावंद आपको इस कलाम पर पढ़े जाने, सुने जाने पर अपनी बरकत करें।